آج کا ہمارا عنوان ہے حدیث کی تعریف اور اس کی تقسیمات ہم حدیث کی تعریف اگر دیکھیں تو حدیث لغوی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا لغوی معنی، لغوی طور پہ حدیث کا معنی ہے بات، گفتگو، نئی چیز، یعنی قدیم کی زید ہے. کیا ہے؟ قدیم کی زید. چلیے اصطلاح میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یا وصف یا حال. وصف یا حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، آپ کا کام، آپ کا کوئی فعل صحابہ نے دیکھا اور اس کو بیان کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. جیسے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلی دفعہ رفع یدیہ اذا قام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مثال ہے. اذا قام للصلاة رفع یدیہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کام کی تصدیق کر دیں یا اس کام کی اصلاح کر دیں یا اس کام پہ خاموش ہو جائیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تقریر. وہ کیا ہوتی ہے؟ تقریر. جیسے صحابہ کرام نے، آپ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا کی؟ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کی. کیا ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی. کیا پڑھی؟ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی تو 2 رکعتیں ہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے سنت رہ چکے تھے، فجر کے سنت رہ چکے تھے، میں نے وہ ادا کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. گویا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کسی سے سنت رہ جائیں اگر فجر کے، تو بعد میں سنتوں کو پڑھ سکتا ہے، یعنی اشراق کے بعد. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام درست ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. وصف یا حال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بات بیان کی جائے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے بولنے کا انداز ایسا تھا، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی خوبصورتی اور حسن ایسا تھا،
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نرم تھے. یہ آپ کا وصف ہے. کیا ہے؟ آپ کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ نرم تھے اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. بعض صحابہ نے آپ کی زلفوں کی حالت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کبھی کانوں کی لو تک تھی, کبھی گردن تک تھی, کبھی کندھوں تک. لما, جمہ اور وفرہ کی جو ہے نا تین الفاظ جو ہے نا صحابہ نے بیان کیے, یعنی آپ کا وصف بیان کیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا وصف یا حال. تو ہمارے پاس حدیث کی کیا تعریف ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ کی کہی گئی بات, آپ کا کیا گیا کام یا آپ کے سامنے کیا گیا کام اور اس پر آپ کی خاموشی یا آپ کا حال یا وصف جس چیز میں بیان کیا گیا ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی تقسیم کرتے ہیں ہم. تو حدیث کو سب سے پہلے جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہے نوعیت کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. اور وہ یہی چیزیں جس حدیث میں قول ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولی حدیث. جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث. جس حدیث میں کوئی تقریر ہو, تقریر میں نے آپ کو سمجھائی ہے, یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پہ خاموش رہیں, تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث. اور جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف بیان کیا جائے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ وصفی حدیث. وصفی حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور شمائل پر باقاعدہ امام محمد امام ترمذی نے باقاعدہ کیا کیا ہے؟ ایک کتاب لکھی ہے, ایک رسالہ لکھا ہے جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شمائل ترمذی. اور آج بھی وہ جامع ترمذی کے آخر میں اس کے ساتھ شامل کیا گیا. پہلی قسم ہوگی حدیث کی نوعیت کے اعتبار سے 4 قسمیں بنی: قولی حدیث, فعلی حدیث, تقریری حدیث اور وصفی حدیث. حدیث کی دوسری تقسیم دیکھیں. انتہائی سند یا نسبت, انتہائی سند یا نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. انتہائی سند یا نسبت یعنی سند جا کے ختم کہاں ہوتی ہے, سند جا کے ختم کہاں ہوتی ہے اس اعتبار سے, یا وہ جو حدیث ہے یا قول ہے وہ کس شخص کی طرف منسوب ہے, کس پر جا کے ختم ہوتا ہے, کس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اس لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. سب سے پہلے ہے حدیث قدسی. کیا ہے؟ حدیث قدسی. پھر اس کے بعد ہے حدیث مرفوع. پھر ہے حدیث موقوف. اور پھر ہے حدیث مقطوع. حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ حدیث ہے
کہ جس میں سند کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. سند کی آخری کڑی کون ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اور اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا وجہت الی عبد من عبیدی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں، میں اپنے بندے کو جب کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں یا اس کی توجہ کسی مصیبت کی طرف کر دیتا ہوں، تو جب تک کہ وہ مصیبت سے نکلتا ہے تو میں اس کی گناہ بخش دیتا ہوں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. سند کی آخری کڑی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری کڑی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہا سند کس کی ہے؟ کس پر ہے؟ رسول اللہ پر. اور نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس کے بعد دوسری ہے حدیث مرفوع. حدیث مرفوع جو ہے اس میں نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سند کی آخری کڑی کون ہوتا ہے؟ صحابی یہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صحابی یہ روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فعل، ایسا کام کیا. جیسے یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت عمر سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. راوی کون ہے؟ حضرت عمر. یہ جس طرح حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل میں راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نسبت کس کی طرف ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. حدیث مرفوع. نسبت کس کی طرف ہوئی؟ رسول اللہ کی طرف. اور آخری کڑی انتہائی سند کیا ہے؟ صحابی پر جا کے سند ختم ہوتی. تیسری حدیث موقوف. موقوف وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف ہوتی ہے. نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ صحابی کی طرف ہوتی ہے. اور سند کی آخری کڑی کون ہوتا ہے؟ تابعی. کون ہوتا ہے؟ آخری کڑی سند کی کون ہوتا ہے؟ تابعی. جیسے آپ اس کی مثال دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک تابعی ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کرائی. تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کرائی. یہ حدیث موقوف کی مثال ہے. نمبر 4
ہمارے پاس ہے حدیث مکتوب. کیا ہے؟ مکتوب. نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تابعی کی طرف. اور آخری راوی کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. اور نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تابعی کی طرف. جیسے کہ مسروق جو ہے، مسروق کے بارے میں، مسروق ایک مشہور تابعی ہے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک پردہ لٹکا کے، اپنے گھر والوں سے ایک پردہ لٹکا کے ان کے آگے وہ نماز میں مصروف ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مکمل طور پہ غافل ہو جاتے تھے. یعنی انہیں اتنے منہمک ہو جاتے تھے نماز میں کہ دوسرے کسی کی کوئی خبر ان کو نہیں ہوتی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حدیث جو ہے لغوی طور پہ بات، گفتگو کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور وصف یا حال، اس کو حدیث کہتے ہیں. اس کی جو تقسیم ہم کرتے ہیں، اس کی تقسیموں میں سے پہلی تقسیم ہم نے اس میں یہ پڑھی کہ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلے قولی حدیث. قولی حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ کی کوئی بات بیان کی گئی ہو، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات. یا آپ دوسری چیز کیا ہے؟ فعلی حدیث. فعلی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا کوئی کام صحابی ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام ایسے کیا، آپ کو ایسا کرتے ہم نے دیکھا. تیسری آگی تقریری حدیث. تقریری کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ اس پہ خاموش ہو گئے یا اس میں جو غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تقریری حدیث. چوتھی کیا ہے؟ وصفی حدیث. وصفی حدیث یہ ہے کہ کوئی صحابی آپ کا کوئی وصف بیان کرتا ہے کہ آپ کا چہرہ حلیہ کیسا تھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کی زندگی کے جو اوصاف اور حال ہیں ان کو جس میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو وصفی حدیث کہتے ہیں. دوسری تقسیم ہم نے پڑھی حدیث کی نسبت کے لحاظ سے اور سند کی انتہا کے لحاظ سے اقسام. تو اس میں بھی ہم نے کیا پڑھی؟ 4 قسمیں پڑھی. حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے سند ختم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راوی ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی قول بیان کر رہے ہوتے ہیں. پھر حدیث مرفوع ہے. حدیث مرفوع وہ حدیث ہے کہ جس میں نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اور آخری راوی جو ہوتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں. صحابی یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا یا رسول اللہ نے ایسے کیا. اور تیسری جو ہے موقوف. موقوف وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں نسبت صحابی کی طرف ہوتی ہے اور صحابی کا کوئی شاگرد یعنی کہ تابعی یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں صحابی نے ایسا کام کیا یا ایسا فرمایا، یعنی صحابی سے اوپر نسبت نہیں ہوتی. چوتھی حدیث جو ہے حدیث مقطوع ہے. مقطوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں نسبت جو ہے کسی تابعی کی طرف ہوتی ہے اور آخری راوی تابعی یا تبع تابعی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں تابعی نے، فلاں بزرگ نے فلاں کام ایسے کیا یا انہوں نے یہ فرمایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مقطوع کے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم حدیث کی دوسری 2 تقسیمیں پڑھیں گے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ عدد روات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر حدیث کے قبول یا رد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مقبول حدیثیں اور مردود حدیثیں کون سی ہوتی ہیں.